حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں عارف رومی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑے عالم و فاضل، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے صوفی، جن کا مقام اور مرتبہ ہمارے فہم و ادراک سے بلند و بالا ہے۔ ان کی مثنوی معنوی کتاب ہے فارسی زبان میں، اشعار فارسی زبان میں، اور صدیوں سے اس مثنوی شریف کا درس بڑے بڑے مشائخ، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اپنی اپنی خانقاہوں میں دیتے چلے آئے ہیں۔ ہماری قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں بھی سال ہر سال سے یہ درس ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد حصول علم ہے اور حصول برکت ہے۔ دونوں باتیں حاصل ہوتی ہیں، علم بھی حاصل ہوتا ہے اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں قرآن کو بھی شامل کیا ہے، قرآنی آیات کو اشعار کے اندر، اور احادیث مبارکہ کو بھی اشعار میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح عارف رومی نے حکایات بیان فرمائی، جیسے کوئی کہانی ہوتی ہے، حکایت، پھر اس حکایت کا نتیجہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ مثنوی شریف میں مختلف مقامات پر الگ الگ اشعار بھی ہیں، یعنی جب مولانا روم علیہ الرحمہ کوئی حکایت بیان کرتے ہیں تو خود بھی ارشادی مضمون کے طور پر اشعار کو تحریر فرماتے ہیں۔ تو آج کی محفل میں صرف 1 2 3 اشعار الگ الگ ان کو ہم سنیں گے، اور ان کا ترجمہ اور تشریح میں کچھ سماعت کریں گے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک جگہ ایک شعر میں فرمایا، قبلہ دنیا پرستہ مرد و زن، قبلہ اللہ پرستہ ظلمن، فرمایا دنیا پرستوں کا قبلہ مرد و زن ہے، اور اللہ والوں کا قبلہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ مطلب اور تشریح میں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا پرست یعنی دنیا دار، اور دنیا دار سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلم، ایک کافر، ہے نا، 2 طرح کے۔ ایسے ہی خود مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، نیک اور بد۔ پھر 2 طرح کے لوگ ہیں، دنیا دار اور دیندار، ان میں بھی فرق ہو گیا، ایک دنیا دار ایک دیندار۔ دنیا دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے بیوی بچے ہیں، یا کسی کے پاس مال و دولت ہے، یا کوئی کام کاج کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے تو وہ دنیا دار ہے، نہیں۔
دنیا دار کا مطلب خود مولانا جلال الدین رومی نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے، چیست دنیا از خدا غافل بدن، فرمایا دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ تو جب دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا پرست وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں، دنیا دار اور دیندار۔ دنیا دار وہ جو اللہ سے اور اللہ کی یاد سے غافل، اور دیندار وہ جو دنیا میں رہ کر بھی اللہ سے غافل نہیں۔ اسی زندگی میں دنیا دار بھی رہتا ہے اور اسی زندگی میں دیندار بھی رہتا ہے، مگر دونوں کے رہنے میں فرق ہے، رہن سہن میں فرق ہے، عادات و اطوار میں بھی فرق ہے، اور سمجھ میں فرق ہے۔ دنیا دار صرف کھاتا پیتا ہے، عیش و آرام سے رہتا ہے، لہو لائٹ میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وہ دنیا دار جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، وہ ذات پاک جس کو ہم وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، پوری زندگی پوری عمر، اس کو وہ بھلا دیتا ہے۔ نہ عبادات سے غرض، نہ ریاضات سے غرض، نہ فرائض سے واسطہ، نہ واجبات سے واسطہ، نہ سنن سے واسطہ، نہ نوافل سے واسطہ، یعنی کہ عبادات وغیرہ سے بیگانہ ہے، بے بہرا ہے، وہ دنیا دار ہے، اس کو کہیں گے دنیا پرست۔ وہ صرف دنیا کی رنگینیوں پر فدا ہے، لیکن یہ جو فرمایا مولانا روم نے، قبلہ اللہ پرستہ ظلمنن یعنی اللہ کی ذات پاک، احسان کرنے والے بندوں کو۔ تو فرماتے مولانا روم کہ اللہ والوں کا قبلہ، جن کو اللہ پرست کہنا چاہیے، وہ اللہ کی ذات پاک، ان کی خلوت اور ان کی جلوت دونوں اللہ کی یاد سے بھرپور ہوتی ہیں۔ وہ اگر اکیلے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اگر مجمع میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں۔ وہ ہے اللہ پرست۔ اور دنیا پرستوں کا قبلہ مولانا محمد جلال الدین رومی نے فرمایا مرد و زن کا معنی مرد اور عورت، ان کا قبلہ وہ ہے، ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کی طرف ان کی توجہ ساری کی ساری ادھر مرکوز ہوتی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ وہ ہے اللہ پرست، ان کا قبلہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور دنیا کے معمولات، بیوی بچوں میں مشغول رہنا یا کاروبار میں مشغول رہنا، کام کاج میں مشغول رہنا، ضروریات زندگی میں مشغول رہنا، ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف لگے ہوئے، وہ ہے اللہ پرست۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ مولانا محمد جلال الدین رومی نے قبلہ دنیا پرستوں مرد و زن یہ اشارہ کیا ہے ان بدبختوں کی طرف جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، بھولے ہوئے، نہ اکیلے ذکر کرتے اللہ کا، نہ اجتماع میں کرتے، دونوں طرف سے خالی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو اکیلے میں بہت کر رہے ہیں، تنہائی میں بہت کر رہے ہیں، نہیں، ایسے لوگ ہیں دنیا میں،
جن کو نہ تنہائی میں اللہ کی یاد سے مطلب ہے، نہ اجتماعی طور پر اللہ کی یاد سے مطلب ہے. ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، روزانہ اٹھیں، کھائیں پیئیں، کام پہ چلے جائیں اور سو جائیں، اور دنیا کے سارے کام کرتے رہیں، صرف نہ کریں تو اللہ کی یاد نہ کریں. نماز، روزے یا تلاوت قرآن سے دور، وہ ہے دنیا پرستہ والے، مرد و زن جن کا قبلہ. اور اللہ پرستہ جن کو مولانا روم نے فرمایا وہ اولیاء اللہ ہے. قبلہ اللہ پرستہ ظلمن، اللہ کی ذات ہے. یہ تو یہ شعر ہو گیا جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا اور تشریح میں مختصر بات بھی آپ نے سن لی. اب ایک جگہ مولانا روم نے ایک حدیث شریفہ کے حوالے سے ایک شعر اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے. فرماتے ہیں گفت پیغمبر با آواز بلند، بر توکل زانوے اشتر بند. فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اونٹ کے پاؤں بھی باندھو. گفت پیغمبر بآواز بلند، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ایک صحابی کو یہ فرمایا، بر توکل زانوے اشتر بے بند، کہ اونٹ کا پاؤں باندھو اللہ پر توکل کرتے ہوئے. یہ ایک حدیث پاک میں واقعہ ہے، اور حدیث میں صحیح ستہ کی یعنی 6 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب جامع ترمذی شریف جس کو کہتے ہیں، اس میں حدیث موجود ہے. اور بڑے مقبول صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے سوال کیا کہ میں اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو باندھ کر توکل کروں. یہ سوال کیا. اللہ پر توکل یا توکل دونوں طریقے سے یہ لفظ کو ادا کیا جاتا ہے، توکل بھی توکل بھی. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر توکل کرنا چاہتا ہوں، اپنے اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں یا ایسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اس طرف اشارہ کیا ہے مولانا روم علیہ الرحمہ نے. فرماتے ہیں کہ توکل تو بالکل لازم ہے، بہت ضروری ہے. توکل کا معنی اللہ پہ بھروسہ. اللہ پہ بھروسے کے بغیر تو مومن کا گزارا ہی نہیں ہے. کافر کا گزارا ہو سکتا ہے، مومن کا گزارا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ پہ بھروسہ نہ رکھے. تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو مومن تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے صحابی توکل تو کرو مگر اونٹ کے پاؤں باندھ کر کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تم اپنا کام کر لو جو تم کو کرنا ہے،
وہ یہ کرنا ہے کہ جانور کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، تم اس کا بندوبست کر لو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. یعنی اونٹ کے پیر باندھو، پھر بولو توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. یہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں حضرت مولانا عارف رومی علیہ الرحمہ کہ دیکھو تم جو کوشش کرو گے، اسباب کو اختیار کرو گے، اس کے بعد بھی تمہیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوئی تو تمہارا سبب اور تمہاری کوشش بیکار ہو جائے گی، کام نہیں آئے گی. کام تو اللہ کا بھروسہ آئے گا، اللہ پہ توکل. اس لیے کبھی بھی توکل کا ٹکراؤ اسباب سے مت کرو، اور اسباب کا ٹکراؤ توکل سے مت کرو. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اپنے کاموں کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے. مثلا ایک بندہ بیمار ہو جائے تو دوا کرنا ضروری ہے. یہ ہے کوشش، یہ اسباب، ذریعہ اختیار کرنا علاج کا، یہ ضروری ہے. مگر اب کیا ہے، دوا تو کر لی، اب شفا کے لیے کیا کرنا ہے؟ شفا کے لیے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، دوا کا عمل مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب شفا جو ہے وہ تو تیری بارگاہ سے ہے، تو شافی ہے، تو شفا دینے والا ہے، اب تو مجھے شفا عطا فرما. یہ ہے توکل کہ ہر بندہ اپنے کام کے لیے حتی المقدور جو جائز ذرائع ہیں وہ استعمال کرے. حلال ذرائع، حرام نہیں، حلال طریقے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرے، پھر اللہ پر توکل کرے. یا اللہ اب توکل تجھ پر ہے، بھروسہ کہ تو ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا فرما دے، کامیابی عطا کر دے. ورنہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، یہ وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک تو اپنے ذات پاک سے مجھ پر کرم نہ فرمائے تو میرا سبب کچھ کام نہیں آئے گا. چنانچہ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بارے میں کلام میں پہلے شعر میں فرماتے ہیں، اللہ پر توکل سرمایہ ہے ہمارا، اللہ پر توکل سرمایہ ہے ہمارا، سربندگی میں خم ہو یہ پایا ہے ہمارا، سربندگی میں خم ہو یہ پایا ہے. یہ پہلا شعر ہے. مطلع اللہ پر توکل سرمایہ ہے ہمارا. مومن کا کام جیسا کہ میں نے کہا اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. بغیر اس کے مومن کا گزارا نہیں ہے. جو بھی کام ہو اس کی تکمیل کے لیے کوشش کرو. جیسے رزق کی تلاش کرنی ہے نا آپ کو. توکل کا مطلب کہیں بھی یہ آپ نے سنا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو اور یہ کہو میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. اس طرح نہیں. صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء حق، ان سب نے رزق روزی کے ذرائع اختیار کیے نا.
تاریخ میں ہم کو ملتا ہے. انہوں نے توکل کا مفہوم یہ نہیں لیا کہ کچھ نہ کرو بس بیٹھے رہو، یہ نہیں، کچھ کرو، کرنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو، یہ ہے توکل. پہلے اپنا کام پورا کرو پھر اللہ پہ توکل رکھو. چنانچہ کہیں بھی توکل کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی. دیکھیں ایک حدیث شریفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی. پرندے ہیں نا، اڑتے ہیں آسمان میں. فرمایا یہ صبح کو اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ملے گا. ان کو کسی نے دعوت بھی نہیں دی کہ ہمارے آ کے کھاؤ. ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے کہ وہاں سے جا کے کچھ لے، نوکری بھی نہیں ہے ان کی. یہ تو پرندے ہیں. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خود رزق دکھا دیتا ہے. تلاش کرنا ان کا کام ہے. گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، گھونسلے سے نکلتے ہیں باہر. یہ اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ اپنے گھروں سے نکلو، روزگار کی تلاش کرو، ہاں توکل اللہ پہ رکھو. میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت عارف باللہ سائی عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے جس کا آخری شعر ہے مقطع، اے غنی سائی توکل کا طریقہ بھی سیکھ. یعنی توکل بھی سیکھ، صرف اسباب پر تکیہ مت کر. جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا ہے، ایسے یہ بھی ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، مگر اسباب کو اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ایک نظام جو دیا ہے، سسٹم، وہ عالم اسباب کا دیا ہے. ہر چیز کا ایک سبب ہے. وہ سبب جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. فرمایا ہمارے بزرگ نے، اے غنی سائی توکل کا طریقہ بھی سیکھ، عقل پر کر کے بھروسہ تو پشیماں ہوگا. عقل پہ بھروسہ مت کر. کبھی کبھی عقل کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ شیطان ابلیس اکساتا ہے. کیا اکساتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز تمہارے عقل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دو. جو چیز، جو بات تمہارے عقل میں نہیں آ رہی وہ چھوڑ دو، عمل مت کرو. لیکن ہمارا دین ایسا نہیں کہتا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے جو اللہ رسول نے حکم دے دیا اس کو لے لو، پھر عقل کو اپنے سامنے مت لاؤ. بھلے تمہارے عقل میں وہ بات نہیں آ رہی. عقل بھی تو اللہ کی طرف سے مخلوق ہے نا. ایک عقل کوئی تمہاری پیداوار تھوڑی ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال کرو، لیکن اللہ کے حکم کے مقابل کو عقل میں مت رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابل میں عقل کو مت لاؤ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں. وہ قرآن کی بات نہیں مانتے، وہ حدیث کی بات نہیں مانتے، صرف اس بنیاد پر کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی. ایسے لوگ ہوئے نا دنیا میں. انہوں نے یہ کہا کہ جو بات انسانی عقل میں نہیں آ سکتی اس پہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. مگر انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے، عقل کا پابند نہیں ہے.
جہاں اللہ کا حکم آ گیا بغیر چون چرا کے اس کو قبول کرو، چاہے تم پڑھے لکھے ہو چاہے تم غیر پڑھے لکھے ہو. ادھر یہ مت سوچو کہ عقل نہیں مان رہی، عقل بھلے نہ مانے، تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے، تمہیں رسول کا حکم ماننا ہے. تو اب دیکھیں آپ، یہ جو آپ نے شعر سنا مثنوی شریف کے درس میں مولانا محمد جلال الدین رومی کا، گفت پیغمبر بآواز بلند با توکل بر توکل زانوئے اشتر بے بند. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا صحابی کو کہ اے صحابی تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا اس کے پاؤں باندھ کر توکل کروں. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کھلا چھوڑ دے توکل کر، فرمایا نہیں، اونٹ کے پاؤں باندھ پھر توکل کر، وہ صحیح ہے. دیکھیں ہم حفاظت کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں نا، رات کو جب دکان سے گھر جانا چاہتے ہیں تو دکان پہ تالا لگا کے جاتے ہیں، دکان کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں. اس وقت توکل کہاں گیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو صرف توکل والا ہوں، میں تو صرف اللہ پہ بھروسہ والا ہوں، تو جو دکان میں تم موٹے موٹے تالے لگاتے ہو یہ کس لیے لگاتے ہو؟ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ گھر میں کنڈی کیوں لگاتے ہو اندر سے؟ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا مکلف کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرے گا. تم پہلے اپنی چیز کی حفاظت خود کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. چنانچہ آج صرف 2 اشعار میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت آپ کے سامنے پڑھے، ان کا ترجمہ کیا اور پھر اس میں تشریح میں جو کچھ ہو سکا بیان کر دیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے روح افزا رومی ہے حیات ابدی، حیات ابدی رحمت اللہ تعالی. اللہ تعالی حاضری قبول